ایز یو نو حرام ریلیشن بہت عام ہے ہماری سوسائٹی میں، بٹ اب نا ٹرینڈ سے شروع ہو گیا ہوا ہے کہ وہ مجھے سحری میں اٹھاتا ہے، وہ مجھے افطاری میں اٹھاتی ہے، مجھے نماز کا ریمائنڈر دیتی ہے. ایک عجیب سے ٹرینڈ شروع کر لیتے ہیں کہ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کو سحری لے کے اٹھا دیا کروں گا. سو لیٹس ڈسکس واٹس دا کاز، یہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، جب حرام ریلیشن کی بات آتی ہے تو اس کو بہت مولڈ کر کے حلال بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اکثر جو حرام ریلیشنز میں لوگ ہیں وہ اس کو حلال بنا کر پیش کرتے ہیں اور اتنے کانفیڈنس سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وی آر ان ریلیشن. یعنی یہ کون سا نیا رشتہ آپ لوگوں نے ایجاد کر لیا دین میں؟ اب آپ بتائیں گے کہ کون سا رشتہ کیا ہے اور کون سا رشتہ صحیح ہے، کون سا رشتہ غلط ہے. جب آپ مسلمان ہیں، اگر تو آپ کہیں نا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر تو ہمارا آپ سے کوئی لین دین ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ خود پر مسلم کا لیبل لگا رہے ہیں اور مسلم کا لیبل لگاتے ہوئے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اس طرح کے ریلیشنز بنا رہے ہیں، دین میں نئی بدعات جاری کر رہے ہیں، تو پھر ہم آپ کی اصلاح کریں. آپ بھٹک گئے ہیں، آپ یہاں پر غلطی پر ہیں. اب جس طرح آپ نے بتایا کہ ریمائنڈرز دینا، یعنی آپ کے پاس کیا موبائل نہیں ہے یا آپ کے دوسرے رشتہ دار نہیں ہیں جو آپ کو ایک اضافی رشتے کی ضرورت ہے جو آپ نے ریمائنڈرز کے لیے صرف رکھنا ہے. یعنی یہ لیم ایکسکیوزز ہے نا. یعنی عقل تو اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتی. اگر آپ کو اتنا ہی ریمائنڈرز خود کو دینے کا شوق ہے تو آپ اپنی بہن کو کہیں وہ آپ کو ریمائنڈ کروائے، آپ اپنی ماں سے تعلق مضبوط بنائیں، وہ آپ کو ریمائنڈ کروائے. اگر آپ واقعی کسی ایک انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ اس سے بات کریں. یہ آپ انڈائریکٹلی کیا اس سے بات کریں؟ اگر آپ واقعی کسی انسان کو پسند کریں تو اس سے آپ اس طریقے سے بات کریں جو آپ کو قرآن و سنت سے طریقہ ملتا ہے کہ آپ اسے پروپوز کریں. یعنی آپ چور دروازے کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ یعنی آپ صرف ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، آپ اصل میں اس انسان میں انٹرسٹ نہیں رکھتے. اس لیے تو آپ ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نمازی پرہیزگار بنا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دین سکھا رہے ہیں. یعنی دین آپ نے اگر سیکھنا ہے تو اسے شادی کر کے اسے گھر لے آئیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم گزار سکے اور آپ کو زیادہ دین سکھا سکے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم نے صرف ایک سے تو دین سیکھنا نہیں ہے، ہم نے ساتھ جگہ سے ڈیفرنٹ دین سیکھنا ہے. اور صرف سیکھنا نہیں ہے، پھر ہم نے اور بھی بہت کچھ اسے سکھانا ہوتا ہے. تو دین تو آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سینسٹیو لیا اس چیز کو، اور اس کے بارے میں حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نامحرم کے درمیان سب سے خوبصورت جو چیز ہے وہ نکاح ہے. تو آپ نکاح کا رشتہ قائم کریں اور اس رشتے کو آپ فروغ دیں، اور اس رشتے کے ذریعے آپ ریمائنڈرز بھی لیں، آپ دین کی تعلیم بھی سیکھیں، آپ اپنے باقی تمام معاملات کو چلائیں. اور پھر اگر آپ اس کو انسانی لیول پر آ کر دیکھیں تو یہ اخلاقیات کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ آپ ریمائنڈرز لینے کے لیے اور آپ اخلاقیات کو رد کرتے ہوئے اس طرح سے کسی سے نمبر مانگیں اور اسے کنورزیشن سٹارٹ کریں. اب اگر آپ اس چیز کو اخلاقی طور پر صحیح سمجھتے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کے گھر میں بھی بہن موجود ہے، آپ کی بھی ماں ہوگی، آپ کی بھی بیٹی ہوگی کل کو، تو کیا آپ اس کے لیے بھی یہ صحیح سمجھیں گے؟ کیا آپ اس کے لیے بھی یہ پسند کریں گے کہ وہ ریلیشنز میں ہو اور اس کو بھی کوئی ریمائنڈرز دیں یا وہ کسی کو ریمائنڈرز دے؟ تو تب آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. تب آپ غیرت کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب کسی اور کی بہن بیٹی کی بات آتی ہے تو آپ اس کو ریمائنڈرز کے لیے یوز کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنے ٹائم پاس کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو خدا را اس چیز پر غور کریں کہ آپ اخلاقیات کے لحاظ سے آپ انسانیت کے لیول پر بھی زیرو ہیں، اور آپ ایز اے مسلمان بھی اس چیز کو فالو جو کر رہے ہیں وہ زیرو ہیں. تو اگر آپ واقعی زیرو سے ہیرو بننا چاہتے ہیں نا تو نکاح کو امپورٹنس دیں، جس کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امپورٹنس دی ہے. اس سے بہترین رشتہ آپ کو نہ بتانے کے لیے ملے گا اور نہ نبھانے کے لیے ملے گا. کیونکہ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی ریلیشن کو لے کے، چاہے وہ بہن بھائی کا ہو، چاہے وہ ماں بیٹے کا ہو، چاہے وہ باپ بیٹے کا ہو، یہ سیریس نہیں ہوتے ہیں. تو ایسے ہی نفسیات کے لوگ ایسے ٹرینڈ شروع کرتے ہیں کہ مجھے آپ اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کو سحری کے لیے اٹھاؤں گا. ایک ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کی بہن نہیں گھر میں، اگر ہے تو پھر آپ اس کا نمبر دے دیں، اس کو کوئی سحری اٹھا دے کرے گا. لیکن تب یہ کہیں گے نہیں ہم موجود ہیں، ہمارے گھر والے موجود ہیں، الارز موجود ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ دوسری لڑکی بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس کو بھی اس کے گھر والے، اس کو بھی اس کا فون الارم اٹھا سکتے. تو یہ کس طرح کہ آپ انلاجیکل دلیلیں پیش کرتے ہیں اپنے حرام ریلیشن کو پروو کرنے کے لیے. اس طرح کے جو لوگ ہیں جو حرام ریلیشنز میں ہیں وہ کسی بھی ریلیشن کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. اگر وہ کسی ایک ریلیشن کے ساتھ بھی سنسیئر ہونا تو وہ جب دوسرے انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں تو یہ دھوکہ ہے کہ آپ کسی کو ایکسکیوزز پہ رکھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں، آپ اس کو دھوکہ ہی دے رہے ہیں نا. اور آپ اندر اندر خوش ہوتے ہیں کہ واو میرے میں کتنا کانفیڈنس ہے، میرے پاس 3-4 لڑکیوں کے نمبر ہیں. اور لڑکیاں بھی بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ 4-5 لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ میں ٹائم پاس کر رہی ہوں. آپ اس کو جو اپنی صلاحیت سمجھ رہے ہیں اور اپنا ہنر سمجھ رہے ہیں. اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تو آپ کے سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے، جو آپ کے دل میں چل رہا ہے اور جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے اللہ اس سے واقف ہے. تو اللہ
تو جان آپ نے اللہ کو دینی ہے، کسی انسان کو نہیں دینی. تو اللہ کا خوف ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو دوسروں کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ایک تو ہم دھوکہ بازی کر رہے ہیں، دوسرا سا ایک حرام ریلیشن میں انوالو رہ کر اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. ان کے بہت سے بہانے ہیں. ایک ٹائم پہ ساتھ ساتھ 8 لڑکیوں کو ڈیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور سیم لڑکیوں کا بھی یہی ہے. اور ساتھ ان کا بہانہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کو جاننے کے لیے، نکاح تو ہم نے کرنا ہے لیکن ہم ایک دوسرے کو جاننے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم بات چیت کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، لڑکیاں بھی اس چیز میں برابر کی شریک ہیں اور لڑکے بھی.